اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ مجیدا لم یزل محمودا لا یزال باوری المسموکات داہی المدھوات جبار الارضین والسماوات سبوح القدوس رب الملائکۃ والروح والصلاة والسلام علی اول العدد وصاحب العبد روحہ نسخۃ الاحدیۃ فی اللاہوت وجسمہ صورۃ المعانی ملک والملکوت وقلبہ خزائنۃ الحی الذی لا یموت طاؤس الکبریاء والہمام الجبروت النبی الامی المکی المدنی العربی القرشی الابتہی التہامی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سامعین محترم، یہ سلسلے کی 5ویں تقریر گویا ہم اپنے اس پورے سلسلہ مجالس کے وسط میں یا نیم سفر میں ہم آپ پہنچے ہیں۔ آپ کی شرکت آپ ہی کے لیے باعث خیر و برکت ہے، اور اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ ہمیشہ میری نگاہ میں جو سیکشن آف دا کراؤڈ کہیے یا مجمع میں وہ خاص طور پر کہ جو نوجوان ہیں وہ میری نگاہ میں رہتے ہیں۔ بزرگ اگر آ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تشریف فرما ہیں، تو میں انہیں اپنے تعلق سے یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہاں دعا دینے کے لیے آئے ہیں، وگرنہ نہ مجھ میں کوئی ایسی قابلیت ہے نہ کوئی ایسی لیاقت ہے۔ ہم جو کچھ بھی عرض کر رہے ہیں وہ عقیدے کو سامنے رکھ کر گفتگو کی جا رہی ہے۔ میرے پاس کچھ اور نہیں ہے آپ کو دینے کے لیے سوا اس کے کہ بدلتی ہوئی دنیا میں بدلتے ہوئے عقائد کو کس طریقے سے قابو میں کیا جائے، ایک دوسری بات یہ کس طریقے سے عقیدے کو بگڑنے سے روکا جائے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت نہیں ہوگی کہ بہت تیزی سے، خاص طور پر اگر آپ کی تاریخ پر نظر ہے اور آپ تاریخ کو پڑھتے ہیں، اور تاریخ کو کسی خاص رخ سے نہیں بلکہ بلا تعصب اگر پڑھتے ہیں، بغیر کسی عصبیت کے اگر آپ تاریخ کو پڑھتے ہیں، تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ جب کبھی کوئی فورم کھلے گا اور اس میں یہ گفتگو ہوگی کہ عقیدے میں بگاڑ کب سے پیدا ہوا، تو اس کی بھی تاریخ گزشتہ، اطمینان سے کہہ رہا ہوں کہ یہ 40 برس کا عرصہ ہے۔ اب اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ممبر نہ اس سلسلے میں اس وقت کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، نہ میں اس وقت اس پوزیشن میں ہوں کہ میں اس انداز سے تاریخ کو بیان کروں، لیکن
ہم نے جس چیز کو دیکھا، دیکھیے عقیدہ کیا ہے، پہلے تو یہ سمجھیے نا بنیادی بات کیا ہے کہ عقیدہ کیا ہے. بار بار لفظ عقیدہ استعمال ہو رہا ہے، تو عقیدے کی بھی تو کوئی تعریف ہو. تو عقیدے کی کیا تعریف ہے؟ عقیدہ ایک ایسے بندھن کو کہتے ہیں، ایک ایسے، یعنی اگر میں آپ سے کہوں ایک ایگریمنٹ ہے، ایک ایسا ایگریمنٹ جو بین عبد و معبود ہے یوم الست سے. وہ گزشتہ صدی میں نہیں، 200 برس پہلے نہیں، 300 برس پہلے نہیں، صفوی خاندان کی وجہ سے نہیں، مغلیہ امپائر کی وجہ سے نہیں. یہ عقیدے کا تعلق آپ کے رب سے ہے. الستو بربکم سے عقیدہ شروع ہوا آپ کا کہ کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں. یہ ہے عقیدہ. تو معلوم یہ ہوا کہ جس عقیدے کی گفتگو ہو رہی ہے اس میں توحید بھی ہے، اس میں رسالت بھی ہے، اس میں امامت بھی ہے، اس میں قیامت بھی ہے. اور ایک کمپوننٹ کو نہ بھولیں کہ جو فیصل کمپوننٹ ہے، یعنی ایک ایسا کمپوننٹ آپ کے عقیدے میں جو دوسروں کے عقائد میں نظر نہیں آتا، وہ ہے عدالت. توحید و رسالت ایک طرف، امامت و قیامت ایک طرف. رسالت کو رک جانا تھا، امامت کو آگے بڑھ جانا تھا. رسالت کو ختم ہو جانا تھا، امامت کو قیامت تک کے لیے رہنا تھا. تو درمیان میں اس پوری مساوات کو قائم کرنے والی شے ہے عدالت. اور عدالت کا مطلب اس عادل و حکیم کی عدالت جو جسٹ ہے، یعنی عادل مطلق، ایبسولوٹ جسٹ. یہ خدا کی تعریف ہے، ایبسولوٹ جسٹ، وہ خدا کی تعریف ہو گئی. اب جب ہم عقیدے کی بات کر رہے ہیں کہ عقیدے میں بگاڑ پیدا ہوا، تو ایسا نہیں ہوا کہ لوگ وحدانیت کے قائل تھے اور مشرک ہو گئے، یا رسالت کے قائل تھے انہوں نے ایک نبی کو پیدا کر دیا، یا مثلا یہ کہ امامت کی جب بات آئی تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے دنیا کے لوگوں کو امام بنا لیا، یا قیامت کی بات آئی تو انہوں نے قیامت سے منہ موڑ لیا. نہیں، ایسی بات نہیں تھی. بلکہ عقیدے میں بگاڑ کا مطلب یہ ہے کہ وہ فکر جو آپ کو نہ صرف یہ کہ منظم رکھ سکے، نظم، عقیدے میں جو نظم ہے، یعنی نظم کا مطلب کیا ہے؟ ایک بیلنس ہے. وہ بیلنس چاہیے عقیدے میں، ورنہ توحید کی تعریف میں اتنا آگے بڑھ جائیں گے کہ آپ کہیں گے کہ توحید کے حدود کو تجاوز کر دیا. اسی طرح سے قیامت کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے آپ وہ باتیں کر ڈالیں گے کہ جس کا تعلق قیامت سے ہے ہی نہیں. لیکن ایک نظم ہے، ایک ڈسپلن، چلیے اور آسان لفظ استعمال کر رہا ہوں، ایک ڈسپلن ہے عقیدے کا. وہ گزشتہ 40 برس میں سمجھیے کہ وہ ڈسپلن ختم ہوا. اچھا، اس ڈسپلن کے ختم ہونے کی وجہ من حیث مجموع معاشرہ تھا. یعنی معاشرہ خود چونکہ انحطاط کا شکار رہا ہر اعتبار سے، تو اس میں عقیدہ بھی زد پہ آیا. اور جب عقیدہ زد پہ آیا تو عقیدہ بھی بچ نہ سکا. اب چھوٹی سی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ تصور امامت ہمارے ہاں اثنا عشر کا لفظ اہم ترین ہے. دنیا کے لیے اس لفظ کی کیا اہمیت ہے مجھے نہیں معلوم، مگر ہمارے پاس یہ تصور ہے. اب اس میں ہم کبھی کسی دور میں کسی 13ویں کو داخل نہیں کرتے. اب یہ ہماری مجبوری نہیں ہے، یہ قانون قدرت کے نتیجے میں کہہ رہا ہوں. اگر وہ میرے بنائے ہوئے 12 ہوتے تو میرا 13واں بھی ہوتا، لیکن چونکہ یہ میرے برائے ہوئے ہی نہیں تھے تو کسی 13ویں کا سوال بھی نہیں ہوتا. لیکن اب اس میں ہوا یہ کہ انسپریشن ہوئی. انہوں نے کہا کہ بھائی امام غزالی مثلا وہ بھی تو امام ہیں، مثلا امام بخاری وہ بھی تو امام ہیں، مثلا امام مسلم وہ بھی تو امام ہیں. تو کہیں آپ نے حدیث کا امام کو امام، کبھی فقہ کے امام کو فقہ، تاریخ کے امام کو امام، یعنی یہ عمومی عقیدہ رہا. اس کے اثرات منطبق ہوتے چلے تو وہ جو امامت ایک ایسی صورت کا نام تھا کہ کسی ظالم کو نہیں ملتی، وہ مظلوم کا حصہ ہے. اور مظلوم بھی مجھ جیسا آپ جیسا نہیں، جو نگاہ قدرت میں تلا ہوا مظلوم ہو،
وہ تو اب اس میں ایک بگاڑ پیدا ہوا، اس بگاڑ کے نتیجے میں ایک تناؤ پیدا ہوا، اس تناؤ کے نتیجے میں ایک فکری انتشار پیدا ہوا، نتیجے میں عقیدہ ایک نہ صرف یہ کہ تذبذب کا شکار ہوا بلکہ متزلزل ہو گیا۔ یہ بڑی میں نے یوں سمجھیے کہ ایک محنت کے نتیجے میں ایک 5 منٹ میں نے آپ سے لیا اور میں نے کہا کہ ذرا سا اس پہ نظر ڈالیں، لیکن عجیب بات کہ اس کو درست کرنے کے لیے آج آپ سے اگر یہ کہوں کہ اس کو درست کیسے کیا جائے، آپ پوچھیں گے کہ یہ تو ہو گیا جو ہونا تھا، عقیدے میں ایک ٹیڑھ پیدا ہوا، عقیدے میں زیغ پیدا ہوا، عقیدے میں کجی آئی، تو اب خشت اول چن نہد میں مار کج تا سریا میرود دیوار کج۔ حکما نے کہا کہ اگر ایک اینٹ وہ ٹیڑھ پہ رکھ دی جائے تو پھر سریا تک جو دیوار بنے گی نا وہ ٹیڑھی دیوار ہوگی۔ کوئی بڑے سے بڑا انجینئر آپ اس کو لے آئیے اس ٹیڑھ پن کو دور کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جو یعنی تقریباً اشاریہ 0.001 سے ٹیڑھ شروع ہوا زاویے میں، جب سریا تک دیوار گئی تو وہ اشاریہ 0.001 زاویے کا ٹیڑھ نہیں ہے، معلوم یہ ہوا کہ وہ دیوار ٹیڑھی ہو گئی، اتنی کہ وہ اب نہ کسی زاویے کی محتاج نہ کسی قائمے کی محتاج۔ یہ مشکل اردو نہیں ہے، مشکل زبان نہیں ہے، حساب کو سمجھنے والے کسی نے اگر حساب کو اردو میں پڑھا ہو تو اس طرح سے سمجھ لیں گے۔ وہ 90 ڈگری پہ دیوار نہیں جاتی، اس میں ایک ٹیڑھ پیدا ہو گیا۔ آپ نے کہا ہم نے تو پہلی اینٹ رکھی تھی، ہمیں تو نہیں معلوم کہ یہ 45 ڈگری کا ٹیڑھ ہوگا، آخر میں ہو گیا، یہ ہو گیا۔ تو اچھا انجینئر، اچھا کانٹریکٹر، اچھا مہندس وہ یہ کہے گا کہ اس کو گرانا لازمی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دیوار کو مستقیماً استوار کیا جائے، ایک ایک لفظ آپ کے سامنے ہے، ایک ایک لفظ آپ کے سامنے، اگر آپ چاہتے ہیں دیوار کو مستقیماً استوار کیا جائے تو اس کو گرانا لازمی ہوگا۔ اب کتنے تیار ہیں یہاں پہ اس کام کے لیے؟ کتنے تیار ہیں کہ ہم اس بد عقیدگی کی دیوار کو گرا دینا چاہتے ہیں؟ یہ اس کے آگے لگائیے سوالیہ نشان اور اس کو چھوڑ دیجیے، اس لیے کہ پھر یہ میرا ڈومین نہیں ہے، یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب میں کسی کی ذاتی زندگی میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا، میرا کام ایک ورڈ آف کاشن دینا، انتباہ کہ سمجھ جائیے کہ کرنا کیا ہے۔ اب اس میں اپنے مقام کو پہچانیے۔ آپ حیران ہوں گے، دنیا کے لیے یہ فارمولا جو میں نے دیا ہے نا یہ بالکل صحیح ہے۔ آپ کے لیے اس فارمولے میں ایک ایکسیپشن ہے، آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی دنیا کے لیے اگر بدعقیدگی پیدا ہو گئی تو اس کو ختم کر دینا ہے، مسمار کر دینا ہے اس دیوار کو۔ آپ کے پاس ایک گنجائش ہے، ایک ایکسیپشن ہے، ایک استثنائی صورت ہے، اور وہ استثنائی صورت عجیب صورت ہے کہ جہاں خود امیر المومنین یہ فرماتے ہیں، باواز بلند صلوات پڑھ دیں، کہ ہم اہل بیت، ایک چھوٹا سا فقرہ ہے اس کو ذہن میں رکھ لیجئے، ہم اہل بیت ہم کیا ہیں؟ نحنو اعلام الہدا، ہم ہدایت کے علم ہیں، ہم ہدایت کے منار ہیں۔ یعنی گم کردہ راہ جب راستہ گم کر دیتا ہے تو دور سے ہم اس کو نظر آتے ہیں۔ گم کردہ راہ جب راستہ گم کر دیتا ہے تو ہم اس کو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ شمالاً جنوباً شرقاً غرباً کسی طرف بھی دھوکے سے نکل جائیے، لیکن یہ ایک عجیب کیفیت کے لوگ ہیں کہ ایک دفعہ مڑ کے دیکھیں تو آپ نے کہا کہ نہیں میں غلط راستے پہ چل گیا تھا، ان سے جا ملو، راستہ مستقیم ہو جائے گا۔
آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس کا مطلب یہ جو کمپوننٹ دنیا کے پاس مسنگ ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے. دنیا کے پاس علم ہدایت کوئی ہے ہی نہیں، آپ کے پاس منار ہدایت ہیں جو نظر آتے ہیں. کبھی علی کی صورت ہے، کبھی حسین کی صورت ہے، کبھی علی ابن موسیٰ رضا کی صورت ہے، کبھی امام حسن عسکری کی صورت ہے. اور کسی دور میں یتیم رکھا ہی نہیں. جس دور میں آپ سمجھ رہے ہیں نظر نہیں آتے، وہ آپ کو خوب دیکھتے ہیں، اور جن کو نظر آتے ہیں ان کو نظر بھی آتے ہیں. یہ ایک عجیب بات ہے، یہ میں نے خاص طور پہ کہا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آپ کے سسٹم میں جو ایک آٹو ریپیئر کا ایک کانسیپٹ ہے، ایک یہ عجیب بات آپ سے کسی عقیدے میں آپ کو نہیں ملے گا. کسی عقیدے میں چلے جائیے. انہوں نے کہا ہے کہ بھائی کفارہ ہے، انہوں نے کہا بھائی توبہ ہے، انہوں نے کہا بھائی یہ کیا کر دیا ہے، انہوں نے کہا بھائی اب کیا ہو سکتا ہے. یعنی یہ گفتگو ہو رہی ہے، آپ کے پاس ضرورت کچھ نہیں ہے. ایک دفعہ آپ کا رخ ان کی طرف ہو جائے، ان کی طرف رخ ہو گیا آپ کا، آپ یقین جانیے کہ آپ کہیں کہ صحیح سمت مجھے مل گئی. وہ نظر آئے، وہ مجھے نظر آئے، بس ختم ہو گئی بات. یعنی اب کوشش فقط یہ ہونی چاہیے کہ اگر کبھی کوئی ایسی بات واقع ہو رہی ہے تو اس کو ریپیئر کیسے کیا جائے. تو میں نے کہا نا کہ ایک ہے آپ کے پاس ایک موڈ ہے سیلف ریپیئر کا، وہ یہ ہستیاں پرووائڈ کر رہی ہیں اس دور میں. اس دور میں آپ کو پرووائڈ کر رہی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اچھا، اور یہ کانسیپٹ آج کا کانسیپٹ ہے. یہ کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ زمانہ قدیم کا کانسیپٹ ہے. یہ نہیں، آج بھی کہ سسٹم آٹو کریکٹ موڈ پہ کیسے رہتا ہے. آپ کے عقیدے میں اگر کچھ ہستیاں اس موڈ کو سارا وقت آپ کے لیے آن کیے رکھیں اور آپ آٹو کریکٹ موڈ پر ہیں، تو پھر کسی کو نہ کہنے کی ضرورت ہے نہ کسی سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی لیے علی ہیں کہ حسین، امام زین العابدین ہیں یا امام حسن عسکری تک، جس کو جیسے سمجھ میں آئیں، جس کو جیسے سمجھ میں آئیں. بآواز بلند صلوات بھیجیے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو بیان کرنا نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ ضروری ہے، اور وہ یہ کہ اپنے عقیدے کو پختہ رکھیے. دوسرے کے عقیدے کو ٹٹولنے کی ضرورت نہیں ہے، کھنگالنے کی ضرورت نہیں ہے، جانچ پڑتال کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو حق نہیں پہنچتا، آپ خود ٹھیک رہیے، آپ خود ٹھیک رہیے. نماز جب آپ پڑھتے ہیں تو دائیں بائیں دیکھتے رہتے ہیں کہ کون کیسی پڑھ رہا ہے؟ نہیں نہیں. اگر ذکر علی کو عین عبادت سمجھے تو یہی تصور رہے گا، تصورات بدلیں گے نہیں. علی کا ذکر عبادت ہے. یعنی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا آپ سے براہ راست تعلق ہے. تو آپ اس میں کسی کو دیکھتے نہیں، پن پوائنٹ نہیں کرتے، فنگر پوائنٹنگ نہیں ہوتی ہمارے پاس. ہاں، توفیقات میں اضافے کی دعا کیجئے، اس کے فضل میں اضافے کی دعا کیجئے. محسوس اگر آپ کر رہے ہیں کہ عقیدہ بودا ہے، کمزور ہے، تو اس کے حق میں دعا دیجئے، بجائے اس کے کہ ہیومیلیٹ کیا جائے، بجائے اس کے کہ کسی کو برافروختہ کیا جائے، بجائے اس کے کہ کسی کو آپ خشمگین اس منزل پر لائیں کہ جس میں وہ غصے میں مبتلا ہو جائے. بالکل بھی نہ کریں، اس لیے کہ نہیں معلوم کس کی کہاں کب کیسے ہدایت ہو رہی ہے. ہم نہیں جانتے. اس محفل میں سب بیٹھے ہیں، آپ کسی ایسے کو بھی جانتے ہوں گے جو کسی مجلس میں نہیں آتا، تو اس کو فنگر پوائنٹنگ کی ضرورت نہیں ہے، کوشچن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم کیسے، تم یہاں کہاں، یہ تو تمہارا عقیدہ نہیں ہے، کیا کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کیا. بس اس کے لیے کچھ ایسا انتظام ہو گیا کہ وہ اس در پہ آ گیا.
یہی کوشش رہی ہے محمد و آل محمد کی ساری زندگی. وہاں تخصیص نہیں ہے کالے کی گورے کی، کوئی جینڈر ہو، کوئی خاص آپ یہ کہیں کہ کلاس ہو، کوئی سیکٹ ہو، کوئی ریس ہو، کوئی ٹرائب ہو. نہیں. اگر آ رہے ہو بسم اللہ، اور اگر نہیں آ رہے ہو تو توفیق فقط اللہ ہی دینے والا. تو اس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ معاملہ گھر سے چلتا ہے. آج مجھے معلوم ہے گھروں کا حال کیا ہے، کہ کس حد تک گھر فکری طور پہ تقسیم ہیں، اور وہ ہیں. اس کی وجہ ظاہر ہے کہ غیر ذمہ دار وہ ایلیمنٹس کہ جنہوں نے اس پورے معاشرے کو ایک بگاڑ دے دی. وگرنہ یقین جانیے جس طرح کے علماء آپ کی زندگیوں میں آئے، وہ فقط پاکستان نہیں، ہندوستان نہیں، آپ جائیے ایران و عراق کی طرف چلے جائیے، لبنان کی طرف چلے جائیے، شام کی طرف چلے جائیے. یعنی آپ کا سلسلہ علماء ہے. آپ سلسلہ جہلا میں نہیں ہیں. آپ کو معلوم ہے یہاں پہ سید اور نان سید کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، یہاں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا سلسلہ علماء ہے. آپ اپنے مرتبے کو جانیے، اپنے مقام کو پہچانیے. ایک سے بڑھ کے ایک یہاں بیٹھا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی کم ہے اور کوئی زیادہ ہے. جو اس فرش پہ آ گیا وہ نہیں معلوم کس میزان میں تلا ہوا ہے. اس لیے تھوڑے سے صبر کی ضرورت ہے، اور اس میں کوشش جس امر کی کیجئے اس میں یہی دیکھیے کہ قرآن آپ سے کیا کہہ رہا ہے. اب جب بات یہاں تک آ گئی، گزشتہ ظاہر ہے کہ یہ آج 5ویں تقریر ہے، مسلسل آیہ درود پڑھ رہا ہوں. ظاہر ہے کہ درود، اگر آیہ درود میں پڑھ رہا ہوں تو فضیلت کے لیے پڑھ رہا ہوں، عظمت کے لیے پڑھ رہا ہوں. میں آیہ درود کو اگر پڑھ رہا ہوں تو اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس سے یعنی یہ ایک ایسا کلام ہے جو فیض رساں ہے، فیض پہنچانے والا، اور مستقلاً فیض پہنچانے والا. میں اس ترجمے کا قائل نہیں ہوں کہ جس میں لکھا ہے ہمارے مسلمان ترجمہ کرنے والے مفسروں نے کہ آیہ درود میں جو انسان دنیا میں ہیں، اے ایمان والو تم بھی دعا کرو نبی کے لیے کہ اس کے درجوں میں ترقی ہو. میں اس ترجمے کا قائل نہیں ہوں. یہ میرا ترجمہ نہیں ہے، یہ میرا ترجمہ نہیں ہے. مارکیٹ میں یہ ترجمہ ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے. تو یعنی اب تو دیکھیے نا، قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کرنا نہیں، ہاتھ صاف کرنا ہے. یہ بھی ایک محاورہ ہے اردو زبان کا کہ میاں ہاتھ صاف کر رہے ہو. یعنی ہاتھ صاف کرنے کا مطلب یہ جو دل میں آئے تو اس میں لکھ دیا کہ ہاں بھائی اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی اور صاحب ایمان تم بھی دعا کرو اس کے لیے کہ اس کے درجوں میں اللہ ترقی دے. کس کے درجوں میں؟ مطلب اب اس کے بعد یعنی آپ یقین جانیے کہ اگر یہ ممبر نہ ہو تو دوسری سطح سے انسان گفتگو شروع کرے اس موضوع پہ. لیکن چونکہ ممبر ہے تو آپ تو مجبور ہیں نا کہ مجھے بھی ایک خاص ایک روش کو اپنانا ہے، آپ کو بھی ایک خاص طریقے پہ رہنا ہے. یعنی دعا کرو کہ ترقی ہو، اس کے درجے بلند ہوں. صاحبان ایمان کے نہیں، جس نے انہیں ایمان کا جامہ پہنایا اس کے درجوں میں ترقی ہو. مسئلہ اتنا آسان ہے چونکہ میں خود ایک طالب علم ہوں اور اپنے آپ کو میں چاہتا یہ ہوں کہ جتنے میرے سننے والے یہاں ہیں، جہاں ہیں، کہیں ہیں، نہیں ہیں، مطلب وہ طالب علم سمجھیں. اس لیے کہ اس سے زیادہ یعنی نہ لیاقت ہے نہ قوت برداشت ہے. تو اب فوری طور پہ بجائے اس کے کہ اس آیت کے ترجمے کو پڑھا جائے، میں نے ایک کوشش کی. میں نے کہا کہ ذرا یہ دیکھوں اس آیت کے آگے کیا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ ظاہر ہے اس کے ملائکہ. اب لفظ یصلون ہے،
اب وہ کیا انووک کر رہے ہیں؟ اس کی مرسی انووک کر رہے ہیں، اس کا گریس انووک کر رہے ہیں، اس کی طرف سے ایگزالٹیشن کی کوئی صورت ہے جس کا اعلان کیا جا رہا ہے. بہرحال ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ اور پھر سلموا تسلیما. اپنی جگہ صحیح ہے، بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے. معجزانہ طور پہ یہ آیہ درود ختم ادھر ہوتی ہے، اس سے متصل ہے آیہ ایذا. آپ پتہ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، مشہور زمانہ سورہ ہے. مسلمانوں کے لیے تو ظاہر ہے کہ اس کی اپنی ایک کیفیت ہے. یہ وہ سورہ ہے جس میں آیہ تطہیر ہے، ظاہر ہے آپ کے سامنے ہے. اسی سورے میں آیہ درود ختم نہیں ہوئی. ان الذین یعظون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا. یہ آیت آ گئی، درود ختم اور درود کی آیت پر اذیت شروع. اب آپ سمجھے، یعنی آپ سمجھ رہے ہیں میں نے کیا کہا؟ ترجمے کو دیکھا آپ نے، ترجمہ کیا ہے؟ اس کے درجوں میں ترقی کی دعا مومنین کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ہی عجیب اعجاز ہے قرآن کا، یہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، لعنت ہے ان پر اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی. اور پھر یہی نہیں فقط لعنت، ملامت نہیں، میں نے لفظ ملامت غلط استعمال کیا، لعنت. کبھی بھی جو لفظ رکھا ہے اگر آپ کی سمجھ میں آتا ہو نہ آتا، اسی لفظ کو اٹھا کے رکھ دیجئے. دنیا حمد کا ترجمہ شکر کرتی ہے یا شکرانہ کرتی ہے، حمد کو حمد رہنے دیجئے، ختم ہو گئی بات. معنی کھلتے چلے جائیں گے، ایک زمانہ آئے گا معنی کھل جائیں گے. کیا ضرورت ہے اس کو اپنی ڈکشنری سے معنی دینے کا اور اس کا جامہ پہنانے کا؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. بالکل ایسے ہی لعنت، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، لعنت اس دنیا میں بھی اور لعنت آخرت میں بھی. اور اس کے بعد دیکھیے وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، ان کے لیے عذاب مہین، کس کو کہتے ہیں؟ توہین آمیز عذاب تیار کر دیا گیا ہے. کر دیا جائے گا نہیں، کر دیا جائے گا نہیں. یہ زمانوں کی گفتگو نہیں ہے، پاسٹ پریزنٹ فیوچر یہ نہیں ہے. ہو گیا، تیار ہے ان کے لیے، تیار کر دیا گیا ہے. توہین آمیز، توہین اہانت آمیز عذاب. آیہ درود کے بعد آیہ ایذا، رحمتوں والی آیت، برکتوں والی آیت، فضیلتوں والی آیت. یعنی ایسی آیت جس کے متعلق یہ کہا کہ پڑھتے جاؤ درود بھیجتے جاؤ، پڑھتے جاؤ درود بھیجتے جاؤ. مگر خدا جانتا ہے اپنی حکمتوں میں کہ اسی آیہ درود کو کس طرح سے استعمال کر رہی ہے دنیا، کہ جس کے نتیجے میں متصل کرنا پڑا اس کلام کو. علماء نے کہا اتصال کلام کو دیکھیے کہ جس میں جس ہستی پر رحمت ہی رحمت ہے، اس کو اذیت کی بھی کیا کیفیت میں مبتلا پایا. اور پھر وہ اذیت باواز بلند صلوات، اور وہ اذیت بھی ایسی اذیت یعظون اللہ ورسولہ، یعنی اذیت اللہ اور اس کے رسول کو اذیت. آپ معلوم ہے اگر اس لفظ کو خالی آپ ٹٹولیں اور اس لفظ کے معانی پر گفتگو شروع کر دیں، آپ حیران ہوں گے کہ اذیت کے لیے کیا چاہیے سامنے. کوئی جسم چاہیے، کوئی روح چاہیے، کوئی عقل چاہیے، کیا چاہیے؟ کوئی جذبہ چاہیے. آپ قرآن اگر پڑھ رہے ہیں کہ تو قرآن آپ سے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں. جب لفظ اذیت کو آپ استعمال کرتے ہیں، معلوم ہے اپنی زندگی میں جب لفظ اذیت کو استعمال کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں؟ یعنی آپ کہتے ہیں کوئی بات ہو گئی تکلیف دہ بات آپ کو، آپ نے کہا بہت اذیت ہوئی اس بات سے.
نہیں. جسمانی تکلیف ہوئی تو آپ نے کہا بہت ایزا تم نے مجھے پہنچایا ہے. اذیت، وہ لفظ کو پروردگار علی اعلیٰ نے اپنے لیے، اپنے رسول کے لیے یہ کہہ کر کہ یہ اب اس کے معنی پر جائیے. اذیت سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ ابھی تو درود کی آیت ہم نے پڑھی ہے، اذیت کیا دی ہم نے؟ آپ نے کبھی سوچا درود کی آیت پڑھنے کے بعد اذیت کیسے ہوئی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ کہیں بریدہ درود تو نہیں پڑھا، کوئی ایسا درود تو نہیں ہوا جس سے تکلیف ہوئی. ہمیشہ یاد رکھیے درود پڑھتے ہوئے علماء نے کہا ہے اس میں توقف کی ضرورت نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ اس کو یاد رکھیں، یہ علماء کا طریقہ ہے، یہ علماء کا طریقہ ہے. نہ محمد پہ تان ٹوٹے، نہ کسی جگہ توقف پہ آمادہ اپنے آپ کو کرو، مسلسل رکھو، اس لیے کہ درود میں انقطاع ہے ہی نہیں. آپ نے اگر درود میں انقطاع پیدا کیا تو گویا آپ نے اس کو بریدہ کیا، اور جب آپ نے اسے بریدہ کیا تو آپ ایذا دہندہ بنے. اور ایذا فقط رسول کو نہیں، اللہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ محمدیوں و آل محمد، محمد اور آل محمد یہ اور اضافی نہیں ہے، یہ محمد کا ایکسٹینشن ہے جو قیامت تک کے لیے ہے. یاد رکھیے بہت چھوٹی سی بات لگی ہوگی آپ کو، آپ ہو سکتا ہے کوئی ذہن میں کسی کو یہ کیا بڑی بات ہے، یہ کیا بڑی بات ہے. یہ اور بمانی ہے، اینڈ نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو دیکھیے یہ عجیب بات ہے، یہ ایک تسلسل ہے، یہ ایک ارتباط ہے، یہ ایک ہم آہنگی ہے، یہ ایک سنک ہے. اس کو سمجھیے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ دیگر نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ کوئی دیگر نہیں ہے، یہ کوئی غیر نہیں ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس مزاج کو سمجھیے، درود کے مزاج کو، کیونکہ اگر درود کا مزاج سمجھ میں نہیں آئے تو پھر ایذا ہے. تو پہلی چیز یاد رکھیے کہ اگر غلط طریقے سے کوئی درود پڑھا جا رہا ہے اور بہت پنکچویٹنگ ریمارکس کے ساتھ، اور کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آ کے پہلے رکیں گے محمد پہ، تو محمد پہ سفر ختم نہیں ہوتا. ایک محمد سے دوسرے محمد پہ، دوسرے سے تیسرے محمد پہ. اسی لیے کہا اول بھی ہم، آخر بھی ہم، اوسط بھی ہم، کل کے کل ہم ہی ہم. تو یہ محمد کا سفر ہے، ختم ہونے والا نہیں ہے. اس کو توڑ کے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عبادتیں اس طرح سے ادا نہیں ہوتی، عبادتیں اس طریقے سے آپ ادا نہیں کرتے. عبادتیں تسلسل چاہتی ہیں، اور اگر عبادتیں مسلسل ہوں کہ محمد سے پھر محمد، پھر محمد، تائیں کہ محمد ہی محمد، تو پھر اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی صورت ایذا، اگر درود کا صحیح طور پر ادراک نہ ہو، اور جب علم میں آ جائے تو پھر عمل کی منزل شروع ہو گئی. کسی کے علم میں اگر آج یہ بات آئی تو لازم ہو گیا اس پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہمیشہ یاد رکھیے، اس لیے کہ ساری دنیا یہ چاہتی تھی کہ سلسلہ محمد پہ رک جائے. آئے درود نے کہا سلسلہ محمد پہ نہیں، اس سلسلے کو بہت آگے تک جانا ہے. اور تمہارا کام یہ اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، سبمٹ کرو اپنے آپ کو محمد کی بارگاہ میں. یہ سبمیشن ہے. آپ نے کبھی غور کیا
सल्लु अलैहि, आप समझ रहे हैं, वसल्लिमू तस्लीमा, जो सबमिशन का, जैसे ना युतहिरुकुम तत्हीरा, तो है नहीं, वही मंजिल है। जो है, जो हक है उसका वो हक दो, बऐ नहीं, सबमिट करो सब साहिबान ईमान उसकी बारगाह में, और वो सबमिशन ग्रेसफुल हो तुम्हारे लिए। इसका तर्जुमा कोई करता ही नहीं है, ये सल्लमू तस्लीमा, और इस पे गुफ्तगू कोई कर ही नहीं रहा है। यहां गुफ्तगू ये हो रही है कि ईमान वाले दुआ कर रहे हैं कि इनके दर्जे बुलंद हो, ये तरक्की करते करते अरफा दर्जे पे पहुंचे। अब इनकी जरूरत है, उसको पहुंचाने के लिए इनकी, यानी ये तरक्कियां करवाएं तो वो कहीं पहुंचे। और मिजाज में आया कि अब हम दुरूद नहीं पढ़ेंगे तो उसकी तरक्की ही नहीं है। अब ये है मिजाज उम्मत का, जिसको फरोग दिया जा रहा है तर्जुमों में, और ये कोशिश की जा रही है कि ये तर्जुमे नाफिज हों। ऐसे तर्जुमों को खारिज किया जाता है, नाफिज नहीं किया जाता, ये खारिज कर देते हैं हम। और जब हमने खारिज कर दिया तो हमने कहा तुमने ईजा दी, और अब ईजा, रसूल को ईजा, अल्लाह को ईजा, अब ये मंजिल और आगे आई कि ईजा रसूल को पहुंचती कैसे है। तो दुनिया ने कहा कोई मंजिल नहीं, एक मंजिल पे तो कहा फातिमा तो बज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मन आज़ाहा फ़क़द आज़ानी व मन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह। अब आप देख रहे हैं, मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे, दुरूद सही नहीं पड़ा, ईज़ा, फातिमा को तकलीफ पहुंची, ईज़ा, दुरूद की जो भी पोटेंसी हो वो फातिमा की पोटेंसी है, फातिमा की कुव्वत। लफ्ज़ पोटेंसी का मतलब उस कुव्वत को देखिए, उस कुव्वत को देखिए, मसावी कुव्वत, उस कुव्वत की हामिल है फातिमा ज़हरा। बाप अगर ये कहे कि मेरी बेटी, इसको अगर किसी ने तकलीफ दी तो गोया मुझे तकलीफ दी, मुझे तकलीफ दी, और जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह को तकलीफ दी। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, आयत है ना, इन्नल्लज़ीना युअज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह। अब अगर फातिमा ज़हरा को किसी ने तकलीफ दी तो उसके लिए क्या करूं? हाथ मिलाऊं, पास बिठाऊं, हाल चाल उनका पूछा जाए, उनका मिजाज पूछा जाए। भाई तकलीफ देना अगर तारीख में साबित है, आप लानत भेजें न भेजें फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह भी लानत भेज रहा है, उसका रसूल भी लानत भेज रहा है। कोई परेशान नहीं होना, ज्यादा परेशान नहीं होना कि इसमें कोई आपको मैं इन्वोक कर रहा हूं, उभार रहा हूं आपके जज्बात को, नहीं, समझदारी से काम लीजिए। अगर कल के दिन कोई कहे कि भाई तुम नाम लेके लानत नहीं करते, नाम वाम लेना क्या है, मुसलसल जहां लानत जारी है, आप तो नाम में भी स्पेस कंज्यूम कर रहे हैं, नाम में भी टाइम कंज्यूम कर रहे हैं। नाम वाम लेने की जरूरत नहीं है। जिसने तकलीफ दी, मन आज़ाहा, मन के साथ है, जिसने तकलीफ दी फातिमा ज़हरा को, वो 11 हिजरी हो या 1440 हिजरी हो, रोक के नहीं रखो, रोक के नहीं रखो। रोक के नहीं रखिए, न रोक के रखिए कि 11 हिजरी में असल में हुआ था, ये बात 11 हिजरी तक है, नहीं, मुसलसल है। इसलिए कि आये दुरूद जैसे मुसलसल है ना, आये ईज़ा भी वैसे मुसलसल है। अगर आये दुरूद रुक जाती तो मैं आये ईज़ा को भी रोक देता, लेकिन चूंकि आये दुरूद इन कंटिन्यूटी है, तसलसल है, वो आयत मुसलसल है, तो जैसे वो आयत मुसलसल, आये ईज़ा भी मुसलसल। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे दुरूद भेजा जा रहा है वैसे कोई ईज़ा भी दे रहा है, और अगर कोई ईज़ा दे रहा है तो वो अल्लाह और उसके रसूल की लानत का हदफ बन रहा है। था नहीं, माजी में नाम रोक के नहीं रखूंगा मैं। अगर किसी के ज़हन में हो कि बस 1 2 3 ये नाम लीजिए और उसके बाद जो है लानत मलामत, नहीं, नाम रोकना नहीं है। आज भी अगर कोई तकलीफ दे रहा है
لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور اس کے لیے اعلان ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، توہین آمیز عذاب اس کے لیے تیار کر دیا گیا، دہکتی ہوئی آگ اس کے لیے تیار کر دی گئی، اس کا انجام سامنے ہے، سامنے ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ سے گزارش یہ ہے کہ ترجموں میں نہ اپنے آپ کو الجھانے کی ضرورت ہے، نہ معنی کو ڈائلیوٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ لفظ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ ڈائلیوٹ، یعنی ڈائلیوٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو یہ سمجھ کر کہ یہ زیادہ سخت ہو رہا ہے تو آپ نے اس کی سختی کو کم کر دیا، یا آپ نے کہا کہ نہیں بھائی یہ بہت تیز ہے تو اس کی تیزی کو کسی طرح کم کرو۔ لعنت کی تیزی کیا کم ہوگی؟ ملعون ملعون ہی رہے گا، لعنتی الی یوم الدین لعنتی ہی رہے گا۔ تو اگر وہ ایسی صورت ہے تو میں کیا اس کو ڈائلیوٹ کروں؟ میرے لیے مسئلہ اس دنیا میں رہنے کا جو ہے وہ یہ ہے کہ میں اس کو ڈائلیوٹ کروں، پھر میں اپنے موقف کو تبدیل کروں، پھر میں ان صفوں میں جا کے بیٹھوں، پھر میں ان سے مصافحہ کروں، پھر میں ان سے معانقہ کروں، پھر اس کے بعد میں ان سے گلے لگوں۔ اب اس کے بعد میرا موقف کیا رہا؟ میرا موقف کیا رہا؟ میرا موقف تو قرآن کا موقف ہے۔ اگر قرآن اپنے موقف کو کہیں تبدیل کرتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ کانسنٹریٹڈ ہے، یہ ڈائلیوٹڈ ہے، تو میں خود کر دوں گا۔ لیکن لعنت ڈائلیوٹ نہیں ہوتی، لعنت کم نہیں ہوتی، لعنت کی جو شدت ہے وہ رہتی ہے اسی طرح، پھٹکار ہے کہ اسی طرح برستی ہے، ہمیں کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ کو یہ نام لیں نہ لیں، آپ کو لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے۔ جس نے ایذا دی، جس نے فاطمہ زہرا کے لیے من آذاہا، جس نے اسے ایذا دی۔ اب یہ ماضی کا صیغہ نہیں ہے، یہ اس میں مستقبل نہیں ہے، یہ ہر زمانے پہ محیط ہے، یہ ہر زمانے پہ۔ اور یہ ایذا دینے والا معلوم ہے کس طرح؟ مثلا اب آپ کہیں گے بھائی ایذا کو کوالیفائی تو کریں کہ ایذا کیسے؟ علی کے حق کو کوئی نہ مانے تو فاطمہ کو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر فاطمہ کو تکلیف ہوتی ہے رسول کو تکلیف ہوتی ہے، رسول کو تکلیف ہو گئی اللہ کو تکلیف ہو گئی، لعنت کا مرتکب ہوا، یعنی لعنتی ہوا جس نے۔ اب آپ کہیں گے کہ علی کے حق کو نہیں مانا، بات آپ نے یہاں سے شروع کی، اس کو لعنتی بنا دیا اس لیے کہ فاطمہ کو تکلیف ہوئی۔ دربار میں گئیں اور جانے کے بعد کہا کہ حق علی کا بنتا ہے۔ یہ تو خطبہ ہے نا، آپ کے سامنے ہے نا، کسی وقت انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے۔ یہ کون ہے؟ ممسوس فی ذات اللہ، علی وہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کی ذات میں گم کر دیا۔ کوئی ہے تم میں کہ جو ممسوس فی ذات اللہ ہو؟ کوئی ہے؟ کوئی ہے تم میں کہ جس نے اس طرح سے اپنے آپ کو فنا کر دیا ہو؟ وہ جی رہا ہے مگر بارگاہ الہی میں وہ تحلیل ہو چکا۔ ایسا لاؤ، حق تو اس کا بنتا ہے، حق تو اس کا بنتا ہے۔ فاطمہ زہرا نے فقط یہ نہ سمجھیں کہ جانے کے بعد کسی نے کہا وہ میراث کے تعلق سے بس چند آیتوں کو پڑھ کے انہوں نے کہا میری میراث دے دو، نہیں، حق کو جتلایا، حق کی فہمائش پہلے سمجھو تو صحیح، حق کی فہمائش، اور اسی میں تمہاری آزمائش، تمہاری فہم کو میں چیلنج کر رہی ہوں اور تمہارے امتحان کو میں بڑھا رہی ہوں۔ تو اب فاطمہ زہرا نے امتحان لے لیا۔ اب وہ معاملہ علی تک کا تھا اس لیے کہ 11 ہجری کی بات ہے، مگر فاطمہ زہرا دنیا سے گزرتی ہے تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ غافل ہے؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ کیا ہوا علی کے بعد؟ باخبر ہے۔ حسن کے ساتھ کیا ہوا؟ باخبر ہے۔ حسین کے ساتھ کیا ہوا؟ باخبر ہے۔ سب کے ساتھ کیا ہوا؟ باخبر ہے، وہ باخبر ہے۔ اور جب وہ باخبر ہے اور بے خبر نہیں ہے تو کتنی اذیت ہوتی ہے۔ حسین کا قتل ہونا ہی فقط نہیں ہے، اگر کوئی بچہ اس کا قید خانے میں ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی اس کی نسل میں پابند طوق و سلاسل ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو ایذا ہوتی ہے۔
اور جو بھی ایذا دہندہ ہے وہ بنی امیہ میں ہو یا وہ بنی عباس میں ہو، وہ آج ہو یا آنے والے کل ہو، وہ لعنتی ہے از روح قرآن، اور قرآن نص ہے، یہ نص قرآن کے تحت لعنت ہے، فتوے کے تحت لعنت نہیں ہے۔ سمجھئے، یہ کسی فتوے کے تحت لعنت نہیں ہے، نص قرآن، اور نص قرآن نص جلی ہے۔ یاد رکھیے، یاد رکھیے، نص پرنسپل ہے، اصول ہے، یہ اصول ہے یہ، اور اصول میں آپ کے پاس کوئی صورت تقلید کی نہیں ہے۔ یاد رہے گی بات آپ کو، آپ اصول میں تقلید نہیں ہے، اصول میں لعنت ہے۔ جب اصول میں لعنت ہے تو آپ نے کہا کیسے؟ اس لیے کہ نص موجود ہے، اور نص کا مطلب کیا ہے؟ یہ کوئی کسی کی حدیث نہیں ہے جس پہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ راوی ہے، یہ تو قرآن کی آیت ہے، اور قرآن کی آیت کو آپ اصول میں رکھیں گے، فروع میں نہیں رکھیں گے۔ جب قرآن کی آیت اصول میں آ گئی اور حکم آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ اصولی مسئلہ بنا۔ اصولی مسئلے میں ہم کہیں سے کسی سے ہم فتویٰ نہیں لیتے کہ آپ بتائیے یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اصول میں فتویٰ نہیں ہے، خدا کا فیصلہ ہے۔ فتوے اور فیصلے میں فرق ہے، فتوے خطا کار بندے دیتے ہیں، فیصلہ معصوم کرتا ہے، بس یاد رکھیں۔ اگر یہ چیزیں طے ہو جاتی ہیں تو آپ یقین جانیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے۔ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے شاید، یہ آپ کا عقیدہ ہے، اس میں گھبرانا نہیں۔ آپ کو معلوم ہے گھبراتے کیوں ہیں آپ؟ یعنی آپ سے مراد، یہاں کہیں پریشان نہ ہو جائیں لوگ کہ ہمیں تو نہیں کہہ رہے، نہیں، یہاں آپ سے مراد ان جنرل ٹرمز۔ ایک مرتبہ آواز بلند صلوات۔ یہ جو گھبراہٹ ہے نا، آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بالکل نفسیاتی تجزیہ کر رہا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ ہم سے اتنا قریب ہو کے بات کر رہے ہیں۔ حالات اصل میں پریشان کر دیتے ہیں۔ اگر یہ حالات سب، یعنی یہ سمجھیے کہ آپ کے موافق ہوتے تو اس میں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی، لیکن حالات کچھ ایسے بن گئے، بنا دیے گئے، ہو گئے کہ آپ ہی پریشان ہو گئے۔ لیکن پریشانی کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن کی آیت کو پڑھتے ہوئے کیا پریشانی ہے؟ مثلا یہ کہ آپ یہ کہیں کہ ہم بڑے پریشان ہیں، درود نہیں بھیج سکتے۔ ہے کوئی ایسا یہاں اس مجمع میں بیٹھا ہوا آدمی کہ مشکل ہوتی ہے درود بھیجنے میں، ہم بہت تکلیف میں آ جاتے ہیں جب درود بھیجتے ہیں؟ نہیں، اس لیے کہ آپ نے اصول سے لیا، لعنت اصول سے آپ لے رہے ہیں، فروع سے لعنت نہیں لے رہے ہیں آپ۔ ان الذین، اگر آپ یہ آیت پڑھیں، مثلا بس میں سفر کرتے ہوئے اگر کوئی بچہ یہ پڑھے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا، کیا ہوگا؟ بس سے اتار دے گا کوئی؟ نہیں، قرآن کی آیت ہے، پڑھو، پڑھتے جائیے، پڑھتے جائیے۔ اس میں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، میری اجازت نہیں لیجیے، میری اجازت نہیں لیجیے۔ آپ نے یہ آیت پڑھی، اول تاخر جتنے لعنتی تھے نا سب آ گئے، سب آ گئے۔ آپ کو بیشتر نام بھی نہیں معلوم۔ اگر میں آج یہاں اس محفل میں کہوں بنی امیہ کے ذرا بادشاہوں کے نام لیجئے، آپ شاید 1 2 بمشکل 3۔ بنی عباس اب 124 ہجری سے لے کے کوئی 650 ہجری تک بنی عباس کی حکومت ہے، بادشاہ پہ بادشاہ چلے آ رہے ہیں، 7 دن کا بھی ہے، 7 سال کا بھی ہے، یعنی یہ بھی دورانیہ ہے بادشاہت کا۔ کس کو نام یاد رہتا ہے؟ کس کو نام یاد رہتا ہے؟ یہ معجزہ ہے محمد و آل محمد کے ساتھ کہ 12 ہی رکھے ہر دور میں،
ہر دور میں 12، یعنی 1440 میں بیٹھے نا، 14,040 ہجری کا سال آ جائے آج سے 13,000 برس کے بعد نام 12 رہیں گے، اور ہر دور میں یہ نام اسی طرح دہرائے جائیں گے۔ گھبراہٹ نہیں ہوتی، آپ کو پریشانی نہیں ہوتی۔ یہاں کتنے بیٹھے ہیں، اگر میں ان سے یہ پوچھوں کہ بتاؤ اپنے آب و جد کا نام بتاؤ، 70 پشتوں میں ہو، کہتے ہو ہم سید ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ہم موسوی سادات ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ہم رضوی سادات ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ہم کاظمی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ہم عابدی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ہم تقوی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ہم نقوی ہیں، سب کچھ اپنے مقام پر، کوئی زہدی بھی ہے۔ اب میں پوچھوں نام لو 70، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حسب نسب درست نہیں ہے؟ دیکھیے صاحب، حسب نسب ان کا درست نہیں ہے، نہیں، اس لیے کہ آپ کے ساتھ معجزہ نہیں ہے۔ وہ گھرانہ ایسا گھرانہ ہے جس کے ساتھ سراپا اعجاز ہی اعجاز ہے۔ وہ 5 ہیں، 12 ہیں، 14 ہیں، اتنے ہیں کہ دماغ پہ بار نہیں بنتے، بوجھ نہیں بنتے۔ آپ کے اپنے نام کبھی کبھی بوجھ بن جاتے ہیں۔ یہ کہاں تک یاد رکھیں؟ ابھی مجمع میں پوچھ لیجئے دادا کے دادا کا نام بتائیے، کہا نہیں پتا، تو اس میں کیا ہے؟ کوئی سبکی ہے؟ کوئی آپ کیا کہیں گے؟ کوئی آپ کی بے توقیری ہو رہی ہے؟ کوئی توہین ہے؟ نہیں بھائی، یاد نہیں رہتے نام۔ لیکن ان کے نام دیکھیے، رات کے کسی پہر اٹھائیے، نام یہی ہے۔ رات کے کسی پہر اٹھائیے، نام یہی۔ ارے کچھ نہیں ہے، تلقین پڑھتے ہوئے دہرائیے، نام یہی ہے۔ یعنی جانے والے کو بھی بتا رہے ہیں کہ دیکھو ان کو نہیں بھولنا، تیرے باپ دادا کا نام نہیں، ان کا نام یاد رکھو بس۔ ہمیشہ یاد رکھیں نوجوان، اچھی بات کی تلقین ہوتی ہے، بری بات کی تلقین نہیں ہوتی۔ یہ لفظ تلقین بڑا اہم لفظ ہے آپ کی زندگیوں میں۔ تلقین یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تلقین آپ کو لقا کی منزلوں پہ لے جاتی ہے۔ آپ نے یہاں اسے تلقین کی، اس کی آپ نے یہ کہا کہ میں تمہیں یہ تلقین کرتا ہوں، تو وہ تلقین یہاں، لقا وہاں۔ اسی لفظ میں سب کچھ ہے، اسی لفظ میں سب کچھ ہے، اسی لفظ میں سب کچھ ہے۔ عجیب حکمتیں ہیں۔ یہاں آپ اسے احساس دلائیں، یہاں آپ اسے جھنجھوڑیں، یہاں آپ اس کو ٹٹولیں، یہاں آپ اس کو یعنی بتلائیں، جتلائیں، آپ اس کو باقاعدگی سے آمادہ کریں کہ یہ ہے، یہ ہم تلقین، یہ تلقین ہے۔ اس لیے کہ اگر چاہتے ہو کہ یہ 5، 7، 12، 14 تمہیں نظر آئیں، ملاقاتی تم ان کے بنو، تو یہ پڑھنا ہے بس۔ یہ ہے ہماری زندگی۔ آپ کی 70 پشتوں کے نام کو اگر آپ نہیں جانتے تو بھول جائیے، اس کا حساب نہیں ہے، اس کی پرسش نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ کے نسب نامے کو کوئی نہیں پوچھنے والا ہے۔ بتاؤ محمد کے نسب کو جانتے ہو؟ اس نسب نامے کو جانتے ہو؟ محمد کا نسب نامہ آپ معلوم ہے؟ ہاں معلوم ہے۔ اول کون؟ اول یہ، دوم کون؟ یہ، سوم کون؟ یہ، بس ہو گئی بات، گفتگو ختم ہو گئی۔ یہ آپ کے نگاہ میں رہیں ہمیشہ، وہ صبح ہو کہ شام، دن ہو کہ رات، انہیں نہ بھولیں۔ اور ہم بھولتے بھی نہیں، چلیے یہ بھی سنیے، ہم بھولتے بھی نہیں۔ ذرا سی غفلت کی منزل آتی ہے، کسی معصوم کا کوئی دن آ گیا، اس دن سے ذرا سا آگے بڑھے، پھر کچھ غفلت آئی، ایک اور معصوم کا دن آ گیا۔ 12 مہینے ہیں، ظاہر اللہ کے 12 مہینے۔ اب شعور کی اگر آپ مدت کو جانیں تو یہ ہیں ہی 12 مہینے۔ ان 12 مہینوں میں گھوم پھر کے تذکرہ انہی کا ہونا ہے، کسی اور کا ہم تذکرہ کرتے بھی نہیں۔ 12 مہینے جیسے آپ برداشت کرتے ہیں سکون سے 12 مہینے، ویسے یہ نام بھی بڑا اطمینان سے 12 مہینوں میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں پریشانی نہیں ہوتی، ہمیں حیرانی نہیں ہوتی۔ خدا شاہد ہے، ذرا سی غفلت آتی ہے، ایک معصوم آ کے سامنے
کھڑا ہو جاتا ہے، وہ غفلت دور ہو جاتی ہے، پھر آپ کو ایک سفر کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ زندگی کے 65 برس، 70 برس، 75 برس، 80 برس اس طرح سے گزر جاتے ہیں، ایسے جیسے آپ کہتے ہیں نا انگریزی میں لائٹ اینڈ ویل بینگ، بہت ہی لطیف زندگی گزری، بہت ہی نظیف زندگی گزری، بڑی ہی پر لطف زندگی گزری، یمین و یسار یہی نظر آئے، کوئی اور نظر نہیں آئے۔ ہمیں کسی مرغزار کی ضرورت نہیں تھی، ہمیں کسی کاشت کی ضرورت نہیں تھی، ہمیں کسی گلشن کی ضرورت نہیں تھی، ہمیں کسی حدیقے کی ضرورت نہیں تھی، ہمیں تو بس انہی کی ضرورت تھی، یہ ہمارے پاس ہی رہے۔ زندگی بڑی خیر سے گزری، بہت خوب گزری، اور ایسے گزری کہ اب جب محرم کا مہینہ آیا تو کہا کہ اچھا اس عہد کو، اس وعدے کو ہم پھر یاد دلاتے ہیں، ہم پھر تجدید کرتے ہیں۔ کبھی حسین کی صورت میں تجدید کریں گے، کبھی قاسم کی صورت میں تجدید کریں گے، کبھی عباس کی صورت میں تجدید کریں گے، کبھی علی اکبر کی صورت میں تجدید کریں گے۔ ارے کچھ نہیں تو کہیں تمہیں زہیر نظر آئیں گے، کہیں حبیب نظر آئیں گے، کہیں مسلم نظر آئیں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اپنے پرائے کی بحث نہیں، اور بھی تمہیں کہیں نزدیک نظر آئے گا۔ تو یاد رکھیے یہ عجیب زندگی ہے جس کو ہم گزار رہے ہیں، دنیا کے لیے تعجب ہے، دنیا کے لیے عجوبہ ہے ہماری زندگی۔ ہر سال وہی تذکرہ کرتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں، وہی تذکرہ کرتے ہیں، پھر ویسے ہی بیٹھ کے ویسے ہی روتے ہیں، پھر ویسے ہی ماتم کرتے ہیں، پھر وہی جھولا نکلتا ہے، پھر وہی علم نکلتا ہے، پھر وہی ذوالجناح نکلتا ہے۔ ہاں سب کچھ ویسے ہی ہوتا ہے، جہاں پختہ ہوتا ہے وہاں ایسے ہی ہوتا ہے، جہاں پختہ نہیں ہوتا وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ عقیدہ پختہ عقیدہ ہے، اس عقیدے کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ ماتم کے تعلق سے عقیدے کو بدلیے، نہ زنجیر کے تعلق سے عقیدے کو بدلیے، نہ ذوالجناح کے تعلق سے عقیدے کو بدلیے۔ اس میں کسی سے امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایکسپریس کرتے چلے جائیے۔ وہ اگر امپریس ہو رہا ہے آپ ایکسپریس کرتے چلے جائیے، ایک منزل آئے گی وہ بھی ایکسپریس کرے گا۔ ایکسپریشن ہی تو ہے نا، اور کیا ہے؟ ہو سکتا ہے گونگا ہے آپ زبان دے دیں، ہو سکتا ہے فکری طور پہ گونگا ہے آپ اس کو فکری طور پر نطق دے دیں، گویائی دے دیں۔ یہی تو ماتم نے کیا، یہی تو زنجیر نے کیا، یہی تو آپ کے پاس اٹھنے والے علم نے کیا، یہی تو آپ کے عزاخانوں سے نکلنے والے ذوالجناح نے کیا، یہی تو یہ چھوٹے سے جھولے سے ممکن ہے کہ یہ اٹھے گا، نہیں معلوم کس کا ایمان کیسے بدل جائے، کس کی کیفیت کیسے تبدیل ہو جائے۔ اور چھوٹا جھولا میں کہہ رہا ہوں وہ باب الحوائج ہے، حاجتوں کا پورا کرنے والا ہے۔ موقع ملے تو اس جھولے پہ کم از کم ہاتھ لگا کے کہو یا باب الحوائج ادرکنی، خدا شاہد ہے حسین کو مدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، علی اصغر مدد کریں گے۔ اب یہ وہ تذکرہ آ گیا جس کا انتظار رہتا ہے پورا سال آپ منتظر رہتے ہیں، اور ہر شخص جو بیٹھا ہوا ہے ایک نظر عقیدت پیش کرنا چاہتا ہے۔ میری ذمہ داری کیا آپ کو معلوم ہے؟ یہ کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ سارا ثواب میں سمیٹ کے چلا جاتا ہوں، نہیں، خدا شاہد ہے آپ کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ اس ممبر پہ بیٹھا اگر ہوں تو یہ آپ ہی ہیں، میں نہیں ہوں، خدا کی قسم میں نہیں ہوں، ایک شخص کی میں نمائندگی کر رہا ہوں۔ روز محشر میں گواہی دوں گا اگر یہ ذمہ داری میری ہے کہ پروردگار میرے مولا کوئی تقصیر اگر ہو گئی ہے تفہیم میں تو معاف کرنے والا ہے، اور اگر کوئی ایسی قابلیت تو نے پائی ہے تو شفاعت بھی کرنے والا ہے۔ تو وہ جو جھولا ہے وہ شافع ہے، وہ شفاعت کرنے والا ہے، وہ باب الحوائج ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں لفظ اگر استعمال کر رہا ہوں، یعنی حسین بھی، موسیٰ بن جعفر بھی، ابو الفضل بھی، اور ایک علی اصغر بھی۔ باب الحوائج، 6 مہینے کا بچہ اور باب الحوائج۔ یہ دیکھیے ہمارے عقیدے میں اگر میں آپ سے عرض کروں کہ یہ دنیا ہم نے نہیں دیکھا، کہیں نہیں دیکھا دنیا نے، اور خاص طور پہ وہ دنیا کہ جو ادب اور ادبیات کی دنیا ہے، وہاں حیران ہیں وہ کہ یہ بچہ ہے، 6 مہینے کا بچہ ہے اور اس کی قربانی ہے، اور اس قربانی کو
غزل میں اگر کوئی مضمون کے طور پہ باندھے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں کیسا تذکرہ ہوگا؟ یعنی فکر انسانی پہ بار نہیں ہے علی اصغر. علی اصغر کا تذکرہ بوجھ نہیں ہے انسانی فکر پر، بلکہ بوجھ بانٹتا ہے، آپ کے بوجھ کو اٹھاتا ہے، آپ کے وزر کو. جیسے علی ہے نا وزیر، کس سے نکلا لفظ وزیر؟ وزر سے، بوجھ اٹھانے والا. وزیر کس کو کہتے ہیں؟ بوجھ اٹھانے والا، مراعات لینے والا نہیں. وزیر مراعات نہیں لیتا، بوجھ اٹھاتا ہے، بوجھ بانٹتا ہے. وزر بوجھ. تو علی اصغر، ادبیات حیران ہے. غزل میں اگر علی اصغر کا تذکرہ آ جائے، کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا عالم ہوگا اس لٹریچر کا جو آپ تک پہنچا؟ آپ معلوم ہے جتنی رزمیہ شاعری ہے، ایپک پوئٹری آپ نے دی ہے دنیا کو، کسی اور نے نہیں دی. اب ایپک کا جیسے ہی لفظ آیا ویسے ہی ذہن میں آیا مرثیہ. تو یقیناً مرثیہ تو اپنی جگہ، مگر غزل جس کے لیے آپ یہ کہیں کہ عاشق و معشوق کی گفتگو، باتیں، غزل وہ طرز سخن ہے جس کو اس طرح سے یاد کیا جاتا ہے کہ گفتگو، دو افراد میں گفتگو، ایک دوسرے کے عاشق ہیں، ان کی گفتگو ہے، یہ ہے غزل. مگر اس غزل کو تقدس دے دیا کربلا نے، اور عجیب انداز. اور اب یاد آئی اور کسی اور کی نہیں قبلہ گائی، حضرت علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ. اور مطلع ہے غزل کا، آپ کھائیں قسم زمانے کی، ہے یہ سرخی میرے فسانے کی. دیکھیے میں نے عرض کیا آپ سے ایک بات، خود علامہ مرحوم کہا کرتے تھے کہ چونکہ غزل ایک صنف ہے اپنی جگہ اور مستقل صنف ہے، لیکن اگر آپ کے مطلع افکار میں کربلا ہو تو پھر آپ کسی اور کو سوچتے ہی نہیں. وہ غزل ہو، وہ ربائی ہو، وہ قطع ہو، آپ پھر کسی اور کو نہیں، قصیدہ ہو، منقبت ہو، کسی اور کو آپ نہیں سوچتے، ہمیشہ بس وہی آپ کے ذہن میں آتے ہیں. آپ کھائیں قسم زمانے کی، والعصر ان الانسان لفی خسر، ہے یہ سرخی میرے فسانے کی. زندگی کی بہار لے کے گئی، ہائے وہ شام آشیانے کی. زندگی کی بہار لے کے گئی. اب صرف کربلا کو ذہن میں رکھ کے سنیے، ہائے وہ شام آشیانے کی. اور کیا ڈرائے گا ان کو تیر قضا، کیا ڈرائے گا ان کو تیر قضا، جن کو عادت ہے مسکرانے کی. کوئی ہے ذہن میں آپ کو اس شعر پہ کوئی اور ذہن میں آیا؟ کیا ڈرائے گا ان کو تیر قضا، جن کو عادت ہے مسکرانے کی. اپنا جانا رکا ہوا ہے رشید، دیر ہے صرف ان کے آنے کی. یہ غزل ہے. میں نے حذف کیے ہیں شعر اس لیے کہ آج کی تاریخ کا مجھے علم ہے. صرف اپنے بچوں کو جو ذوق رکھتے ہیں اور ذوق سلیم، پڑھنے کے تعلق سے ہو یا لکھنے کے تعلق سے، اپنے رخ حیات کو معین کریں. جیسے نماز پڑھتے ہوئے قبلہ معین ہے، بعین ہی اپنی فکر میں کربلا کو معین کریں. اور اگر کربلا آپ کی فکر میں معین ہو گئی تو ظلم کے معنی بھی آپ بتائیں گے، مظلوم کے معنی بھی آپ بتائیں گے، عادل کے معنی بھی آپ بتائیں گے، داد اور انصاف کے معنی بھی آپ بتائیں گے. کوئی آپ کو نہیں بتائے گا. اگر کربلا فکر میں معین ہو جائے بحیثیت ایک قبلے کی، بصورت قبلہ، تو پھر اس میں کمپرومائز نہیں ہوتا. یہ وہ ادب ہے کہ جس کو کربلا نے ادب دیا ہے. بس یاد رکھیں گے یہ میرے جملے کو، لٹریچر کو رسپیکٹ اگر دی ہے کربلا نے دی، اور اتنا بلند کر دیا ادب کو کہ جس کے نتیجے میں آپ یہ کہتے ہیں یہ ہے لٹریچر. آج
کوئی ایسا آپ کے پاس کہنے والا نہیں ہے کہ کربلا کا کوئی رول نہیں ہے. کربلا نے یقین جانیے ادب کو نہ صرف مودت سے معمور کیا بلکہ مظلومیت کو بھی داخل کر دیا. اور مظلومیت بھی کہاں تک کی مظلومیت, اور وہ بھی حسین کی مظلومیت کہ آج آپ اس شہزادے کا تذکرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ جب سب ختم ہو چکے, انصار چلے گئے, آوان چلے گئے, محبین چلے گئے, پاس بیٹھنے والے چلے گئے, بچپن کے ساتھی گزر گئے, جوانان بنی ہاشم کہتے ہیں 18 تھے 18. میں رک کے تاریخ سے صرف ایک سوال کروں گا کہ علی اصغر کو جوانان بنی ہاشم میں رکھو گے؟ جوانان بنی ہاشم, بنی ہاشم میں تو ہیں مگر اصطلاح ہے 18 ہیں جوانان بنی ہاشم, ان کی شہادت ہے. یعنی اس کا مطلب یہ کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمر معنی نہیں ہوئی علی اصغر کو. علی اصغر ان صفوں میں آ گئے جن میں کہیں عباس ہیں, جن میں کہیں علی اکبر ہیں, جن میں کہیں قاسم ہیں, جن میں کہیں اون محمد ہیں. اور اب جو گردانے گئے, حساب میں آئے, شمار میں آئے, تو جوانان بنی ہاشم میں علی اصغر, علی اصغر. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ سب ہیں کہ جو اپنے اپنے طور پر تیار ہیں اور آمادگی کا اظہار کر رہے ہیں. علی اصغر نے بھی ایک طریقہ اپنایا کہ جب رخصت آخر کے لیے حسین ابن علی آئے اور ایک مرتبہ صدائے استغاثہ کو بلند کیا, ہے کوئی میری مدد کرنے والا, ہے کوئی حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی میری مدد کرنے والا. علی اصغر نے آمادگی کا اظہار کیا کہ مولا میں ہوں آپ کی نصرت کے لیے. یہ ہے آپ کے سامنے تاریخ. ایک ایسی بھی خاموش تاریخ ہے, آواز حسین دے اور علی اصغر اپنے آپ کو جھولے سے گرا دے, گویا اعلان نصرت حسین ابن علی ہو رہا ہے. اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کون ہے آپ کو معلوم ہے؟ علی اصغر تو جھولے سے گرے. وہ جتنی بیبیاں تھیں ان کا رونا اتنا بلند ہوا کہ خیمے سے باہر ہیں حسین ابن علی خیمے میں آ گئے, اور خیمے میں بھی آئے تو رباب کے خیمے میں آئے. کیا بات, کیا بات. کہا مولا آپ کی صدائے استغاثہ پر اس بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا. یہ جھولا ہے, یہ اس کی یاد میں ہے, جھولے سے گرا چکا ہے, جھولے میں نہیں ہے, جھولے سے گرا چکا ہے. گرے ہوئے جھولے کی یہ قدر ہے, یہ توقیر ہے. گر چکے ہیں علی اصغر. اب علی اصغر کا یہ نہیں ہے, علی اصغر کربلا کے میدان میں اب کسی اور جھولے پہ, وہ باپ کی آغوش جھولا بنی ہوئی ہے. یہ جھولا تو خالی ہے, اور ایسا خالی ہے کہ ماں دیکھ رہی ہے. میں اپنے مصائب کے حدود کو جانتا ہوں, مگر چونکہ ام رباب کی بات آئی تو خدا شاہد ہے خالی جھولے کو دیکھا. اچھا یہ تو دیکھا اس وقت تک کہ جب تک جھولا جلایا نہیں گیا تھا. جب جھولا جل گیا اور ایک مرتبہ مقتل سے گزری, پھر جھولے کے پاس بیٹھ گئی, اپنا سر رکھ کے علی اصغر کے جھولے پہ بیٹھ گئے, جلے ہوئے جھولے. رباب کا یہ اثاثہ تھا جلا ہوا جھولا, رباب کا اثاثہ تھا جلا ہوا جھولا. عزیزو یہ علی اصغر, اور علی اصغر بھی وہ کہ ایک مرتبہ باپ نے بلایا, ہمک کے بیٹا آیا, آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ کہا. حسین نے رباب کو کہا, رباب بچے کے کپڑے تبدیل کر, ہم اسے لے جائیں, ہم اسے لے جائیں گے. گفتگو آپ کے سامنے ہو رہی ہے,
محشر کے دن ہم ایک دوسرے پہ گواہ بنیں گے اس تذکرے کے تعلق سے. اگر حق ادا نہ ہو سکا تو ہاتھوں کو جوڑ کے معافی مانگ لیجیے کہ یہ نہیں جانتے تھے, عارف نہیں تھے علی اصغر کے حق کے. اگر کوئی تقصیر ہو گئی ہے تو بی بی معاف کیجئے گا, مگر جتنا جانتے ہیں اس کی روشنی میں پڑھ رہے ہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ آنکھیں چار ہوئی, بچے نے گویا باپ سے کہا بابا ماں کی گود سے لے کے مجھے چلو. شلوکا تبدیل کیا گیا. مجھے نہیں معلوم ہے, ایک بات کرنا چاہتا ہوں, مجھے نہیں معلوم ہے, یہ عجیب رباب کے لیے ایک موقع ہے, ایک عجیب ایک احساس ہے رباب کے لیے. ام رباب خدا بہتر جانتا ہے, مگر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس وقت اپنی گود سے باپ کی آغوش میں منتقل کر رہی تھی تو نہیں معلوم کیا کیا خیال دل میں آ رہے ہوں گے. کم از کم یہ تو ایک خیال آیا ہوگا کہ صبح سے جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. اب یہ تو نہیں پوچھ سکتی حجت خدا سے کیا میرا بچہ واپس آئے گا, لیکن حسین نے حجت کو تمام کیا. رباب ہم بچے کو لے جائیں. میں کہا مولا آپ میرے آقا ہیں, آپ میرے والی ہیں, آپ میرے سید و سردار. کیا کہے گی ماں, کیا کہے گی؟ اور جب باپ اپنی آغوش میں لے جا رہا ہے کہا گھبرانا نہیں. ام رباب پانی کا سوال کرتے ہیں اور بچے کے لیے پانی لاتے ہیں. اطمینان بھی ہے, اطمینان بھی ہے, باپ لے جا رہا ہے. ایک مرتبہ حسین نکلے خیمے سے, ننھی سی جان ہے, دیکھیے 10 رجب کو بچہ پیدا ہوا, یہ 10ویں محرم ہے, 6 ماہ مکمل ہوئے. 6 ماہ کسی بچے کے مکمل ہوتے ہیں نا تو وہ بھوکا نہیں ہوتا, وہ پیاسا نہیں ہوتا. ہاتھوں میں لیا, آغوش میں لیا اور احتیاط کی, ابا کے دامن کو رخ انور علی اصغر پہ ڈال دیا. سورج کی تمازت نہیں علی اصغر برداشت کر سکتے, یہ زہرا کے چمن کی کلی ہے, ابھی پھول نہیں بنا, یہ تو کلی ہے, یہ تو کلی ابھی پھول نہیں بنا. ایک مرتبہ ابا کو ڈال دیا اور بچے سے آہستہ آہستہ کچھ کہتے ہوئے چلے. بیٹے علی اصغر پانی طلب کرتے ہیں, گئے نرگئے عادا کے سامنے, گئے فوج اشقیہ کے سامنے. ایک مرتبہ کہا اگر تقصیروار میں ہوں, قصوروار میں ہوں, گناہ مجھ سے ہوا ہے تو یہ بچہ تو بے گناہ ہے نا. دنیا کی کسی تاریخ میں بچے کا تو گناہ نہیں ہوتا, یہ تو معصوم ہے, یہ تو معصوم ہے, دودھ پیتا ہے, مگر بس حیرانی یہ ہے کہ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا, ایک بوند پانی نہیں ہے, 3 روز سے ایڑیاں رگڑ رہا ہے. دیکھیے یہ باب الحوائج ہے, باب الحوائج ہے, وہاں اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی تو زمزم جاری ہو گیا. علی اصغر کم نہیں ہے, کم نہیں ہے. اگر کربلا کی زمین پہ علی اصغر کو چھوڑ دیتے حسین تو ایک اور نہر پیدا کر دیتے, ایک اور نہر ایجاد کر دیتے. نہیں علی اصغر ایک ہی حجت ہے, تمہیں تو کسی اور منزل پہ جانا ہے. لے گئے دشمن کے سامنے, اور ایک مرتبہ اب جب ابا کے دامن کو رخ سے سرکایا تو ایسا لگا جیسے نور جلوہ فکن ہوا. بچہ وہ سوکھے کام و دہن کے ساتھ, نیلے ہونٹوں کے ساتھ, زرد چہرے کے ساتھ, پھری ہوئی پتلیوں کے ساتھ, ہاتھ اور پیروں کو سکیڑ چکا ہے. ایک مرتبہ قرآن کی طرح ہاتھوں پہ علی اصغر کو بلند کر. یہ صلح کا سامان نہیں ہے,
یہ حجت کا اتمام ہے، یہ اتمام حجت کر رہے ہیں۔ فوج اشقیاء میں گریہ بلند ہوا، رونے کی آوازیں آنے لگیں، لوگ منہ چھپا چھپا کے رونے لگے، ایک دوسرے کے پیچھے جا کے رونے لگے کہ کسی کو کسی کا رونا نہ نظر آئے نہ سنائی دے۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے حرملہ ابن کاہل سے کہا، تو یہ چاہتا ہے کہ یہ لشکر یہ بچہ منقلب کر دے جو ابھی تک نہ کر سکا کوئی، تو یہ چاہتا ہے یہ بچہ انقلاب لے آئے، کیا خیال ہے تیرا؟ میں یزید کو کیا منہ دکھانے والا ہوں، تیری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے۔ یہ کہہ کے عمر سعد خاموش ہوا۔ ہاں مقاتل میں لکھا ہے ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ کلام امام کو قطع کر دے، امام کے کلام کو کاٹ کے رکھ دے۔ یہ سننا تھا۔ حسین ابن علی نے جب یہ دیکھا پانی ملنے کے کوئی آثار نہیں ہے، بچے کو کلیجے سے لگا لیا۔ ایک مرتبہ حرملہ نے نشانے پہ علی اصغر کو رکھا، چلے سے تیر کو نکالا۔ یاد رکھیے اموی تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے یہ سہ شعبہ تیر تھا۔ سہ شعبہ تیر اس تیر کو کہتے ہیں جو زہر ہلاہل میں بجھا ہو، جس سے جنگلی جانوروں کا شکار کیا جاتا ہو، جس سے جنگلی گھوڑوں کا شکار کیا جاتا ہو۔ ایک مرتبہ چلے سے نکالا، کمان میں جوڑا، کمان کو کھینچا، تیر چلا، جس رفتار سے تیر چلا علی اصغر کا گلا بھی چھدا، حسین کا بازو بھی ٹوٹا، تیر بازو کو توڑ کے نکل گیا، علی اصغر کا خون چند خطرے نکلے تھے، بچہ دم توڑ رہا تھا۔ ایک مرتبہ علی اصغر نے سر کو نہوڑایا، باپ کی صورت کو دیکھ کے شاید اتنا کہو، بابا بابا میری قربانی قبول، میری قربانی قبول۔ ایک مرتبہ ہاتھ میں چلو میں خون علی اصغر کو لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، ہاتف غیبی کی ندا آئی، حسین قیامت تک کے لیے بارش کا ایک قطرہ نہیں ہوگا، زمین کی طرف پھینکنے پہ آمادہ ہوئے، آواز آئی، حسین ایک دانہ گندم نہیں اگے گا۔ ایک مرتبہ علی اصغر کے خون کو چہرے پہ مل کے چلے خیمے کی طرف۔ شہزادی سے ام رباب سے کسی نے کہا حسین آتے ہیں پھر واپس جاتے ہیں، پھر آتے ہیں پھر واپس جاتے۔ 7 مرتبہ خیمے تک آئے اور آ کے کہا ارے کوئی ہے جو رباب کو بلائے۔ رباب آئی، سر کو جھکائے ہوئے، بے اختیار کا رباب، ہم کون ہیں؟ کہا میرے مولا ہے۔ کہا رباب جو ہم کہیں گے وہ مانو گی؟ کہا آقا مانوں گی۔ کہا رباب تیرے بچے کو لے کے گئے تھے پانی پلانے کے لیے، میرا بچہ مر گیا،